بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی دو مقدمات میں، ایک سائفر مقدمہ تھا اور دوسری جانب سائفر مقدمے میں جو جیل ٹرائل تھا اور جیل میں نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا، NOC جاری کیا گیا تھا جیل ٹرائل کا، اس میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، اہم سماعت ہوئی عامر فاروق صاحب کی عدالت میں، جبکہ دوسری جانب جو عمران خان نے لطیف کھوسہ صاحب کے ذریعے درخواست دائر کی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ توشہ خانہ کی سزا سسپینڈ ہوئی ہے، فیصلہ بھی سسپینڈ کیا جائے تاکہ نااہلی کا جو وہ بھی ختم ہو، جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون کو بڑا دھچکا پہنچا ہے نواز شریف کی آمد سے پہلے، اور ایک بڑا دھڑا مسلم لیگ نون کا وہ دوسری جماعت میں شامل ہو گیا، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے حوالے سے ایک وال چاکنگ کی گئی، راولپنڈی کے مقامی کارکن ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جاوید اختر عباسی۔ ان کا گناہ اتنا ہے کہ راولپنڈی میں ایک چوک ہے مریڑ چوک، وہاں پر انہوں نے وال چاکنگ کی کہ عمران خان کو رہا کرو۔ اچھا، یہ ایک نارمل سی بات ہے اور یہ آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر بھی آئے روز ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی رہائی کے حوالے سے مطالبات کیے جاتے رہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ہمارے ہاں تو یہ صدیوں پرانی ایک ریت ہے کہ جب بھی کوئی سیاسی جلسے ہوتے ہیں تو وہاں جب بڑے سیاسی جلسے ہوتے ہیں تو ٹھیکے دیے جاتے ہیں جی کہ یہ GT روڈ، سارا GT روڈ اس کی وال چاکنگ ہوگی، فلاں وال چاکنگ ہوگی، تو یہ سیاسی جماعتوں کا ہوتا رہتا ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے ملک میں تو ایسی غلیظ وال چاکنگ ہوتی ہے جو جادوگروں کے حوالے سے ہوتی ہے، جعلی پیروں کے حوالے سے ہوتی ہے، جعلی حکیموں کی طرف جانب سے ہوتی ہے، تو اس میں اگر کسی نے لکھ دیا، کوئی سرکاری عمارت بھی نہیں تھی، کوئی تھانہ، کوئی جیل، کوئی سرکاری عمارت کی دیوار نہیں تھی، لیکن ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ میٹرز آف وال ایکٹ 1995 کے تحت ان کو تھانہ سول لائن میں مقدمہ درج کر کے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سوشل میڈیا پر یہ مہم چلائی گئی تھی کہ عمران خان کی رہائی کے لیے دیواروں پر وال چاکنگ کی جائے گی، اور تحریک انصاف کوہاٹ کے صدر کی جانب سے جاری ایک پیغام میں یہ کہا گیا تھا، اس پر عمل کرتے ہوئے ایک کارکن نے، اب تو یہ حالت ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی جیل کے باہر اگر آ کے کوئی کیک کاٹنے کی بھی بات کرتا ہے تو وہ موٹر سائیکل پر وزیرستان سے، جو میں نے آپ کو بتایا تھا، ایک کارکن آیا اور اس نے آ کے صرف اس نے وہاں میڈیا کو سٹیٹمنٹ دے رہا تھا عمران خان کے حوالے سے کہ عمران خان کے لیے جان بھی قربان ہے، جو سیاسی کارکن اپنے قائدین کے لیے کہتے ہیں، اس بنیاد پر 15 دن کے لیے ان کو جیل بھیج دیا ہے اور ان کا 3 MPO کا نوٹیفیکیشن جاری کر کے ان کو جیل بھیج دیا گیا ہے۔ اور یہ سلسلہ ایسی اگر چلتا رہا تو ہمارے ملک کا نظام کیسے چلے گا؟ جبکہ دوسری جانب منشا بم، یہ مبینہ طور پر قبضہ مافیا کا سرغنہ ان کو کہا جاتا ہے، اور اب ان کے بھتہ کیس تھا ان کے خلاف، پہلے ان کا 14 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور ہوا تھا جس کو لاہور ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے کالعدم قرار دے دیا تھا۔ اب دوبارہ ان کو سخت سیکیورٹی میں انسداد دہشت گردی عدالت لاہور میں پیش کیا گیا۔ پولیس نے بھتہ کیس میں منشا بم کے 30 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی۔ عدالت نے 30 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کو مسترد کرتے ہوئے ابر گل خان صاحبہ نے 14 دن کا جسمانی ریمانڈ منشا بم کا دے دیا، اور عدالت نے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی بڑی کارروائیاں، سخت کارروائیاں کی جا رہی ہیں قبضہ مافیا کے خلاف لاہور میں، اور اس بنیاد پر یہ ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ ہر جب بھی کوئی نگران حکومت ہے یا کوئی سیاسی جماعت آتی ہے، منشا بم کو پکڑتے ہیں، تو یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہتا ہے۔ پہلے بھی ان کے خلاف مقدمات تھے، چونکہ ہمارے ہاں نظام ہے نہیں، پولیس کی تفتیش نے ہمارے پورے نظام کا بیڑا غرق کر دیا ہے، اس وجہ سے کبھی بھی کوئی بھی اگر ذمہ دار ہوتا ہے یا کوئی بھی انوالو ہوتا ہے، نامزد ہوتا ہے، تو اس کو سزا نہیں ملتی۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی جانب سے توشہ خانہ فیصلہ معطلی سے متعلق متفرق درخواست دائر کی گئی تھی، اس میں 2 پریئرز کی گئی تھیں۔ ایک تو یہ تھا کہ بطور رسپونڈ نمبر 2 سرکار کو اس میں امپلیڈ کیا جائے، اور دوسرا یہ تھا کہ جہاں آپ نے سزا سسپینڈ کی ہے وہاں پر آپ مہربانی کر کے ان کا فیصلہ بھی معطل کریں۔ رجسٹرار جو ہر درخواست پر، عمران خان کی ہر درخواست پر اعتراض لگاتے ہیں، ان کی جانب سے یہ اعتراض لگایا گیا ہے، اور اعتراض میں کہا گیا ہے کہ ایک درخواست میں 2 مختلف طرح کی استدعا کیسے کی جا سکتی ہے، پہلا اعتراض۔ دوسرا یہ ہے کہ جس درخواست پر پہلے فیصلہ ہو چکا ہے اس میں دوبارہ کیسے ریلیف مانگ سکتے ہیں۔ پہلی درخواست تھی 426 CRPC کے تحت سزا معطلی کی، اب درخواست ہے 561A CRPC کے تحت متفرق درخواست ہے۔ کہتے ہیں جب جس درخواست پر پہلے فیصلہ ہو چکا ہے دوبارہ کیسے ریلیف مانگ سکتے ہیں؟ سزا معطلی کی پہلی درخواست میں جو ریلیف مانگا وہ اب کیسے، جو نہیں مانگا وہ اب کیسے مانگ سکتے ہیں؟
جو مین آپ کی اپیل ہے اس میں جو پریئر ہے وہ ہوتی یہی ہے کہ سزا کو کالعدم قرار دیا جائے۔ اب جب تک وہ اپیل پینڈنگ ہے تب تک آپ متفرق درخواستیں دائر کرتے رہتے ہیں، یہ کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے، لیکن چونکہ رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے عمران خان کی درخواستوں پر ایک خاص ریلیف دیا جاتا ہے کہ ہر صورت اس میں عمران خان کی درخواستوں پر جو فیصلے وہ محفوظ کیے جائیں، یہی وجہ ہے کہ وہ فیصلے محفوظ پہلے فیصلے محفوظ ہوتے ہیں یا رجسٹرار کی جانب سے اعتراض لگ جاتے ہیں۔ اب اس میں آج جمعہ کے لیے مقرر ہوئی تھی جو گزر چکا ہے، تو اس میں چونکہ عامر فاروق صاحب سنگل بینچ کے پاس اب یہ کیس سننا تھا ڈویژن بینچ نے، اور پہلے ڈویژن بینچ میں جسٹس جہانگیری صاحب تھے، طارق محمود جہانگیری صاحب، وہ جولائی اگست کی چھٹیوں میں باہر تشریف نہیں لے گئے تھے، عامر فاروق صاحب کے ساتھ وہ بطور جج کام کرتے رہے، تو اب وہ 1 مہینے کی چھٹیوں پہ تشریف لے گئے ہیں، اس وجہ سے ڈویژن بینچ بنا نہیں۔ اب اگلے ہفتے یہ درخواست سماعت کے لیے مقرر ہوگی، اس میں بابر ستار صاحب چونکہ بینچ میں بیٹھتے ہیں تو اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا پیش رفت سامنے آتی ہے اور اس درخواست میں مزید کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ جبکہ دوسری جانب جو اہم کیس تھا وہ پاکستان تحریک انصاف کا، ایک تو میں آپ کو بتا دوں کہ آج رات کو صداقت عباسی اپنے گھر پہنچے، 1 دن پہلے عثمان ڈار اپنے گھر پہنچے، اور جب وہ گھر پہنچے اپنے بچوں کے ساتھ وہ ان کے گلے لگ کے بلک بلک کے رو رہے تھے، اور آج صداقت عباسی ان کی والدہ کے ساتھ، اور جو وہاں وہ کوئی بھی وہ سین دیکھنے والے نہیں تھے، اتنے خوفزدہ تھے۔ صداقت عباسی نے 3 اکتوبر کو پری ارسٹ بیل کروائی، اور اس کے بعد ان کے انٹرویو کا معاملہ تھا، انٹرویو کیوں نہ ہوا، باقی تو باتیں ہیں نا کہ جی فلاں نے بڑی روایت اور صافتی روایتیں تو ہیں نہیں، انٹرویو دیا نہیں ہے، وہ الفاظ نہیں تھے، وہ بیانیہ نہیں دے رہے تھے، کچھ تو ہوا ایسا کہ جس کی بنیاد پر بغیر انٹرویو، بغیر پریس کانفرنس، بغیر کسی ویڈیو پہ بیان کے یا ٹویٹ کے وہ گھر پہنچ گئے، اور جب وہ گھر پہنچے صداقت عباسی تو ان کی فیملی تو رو رہی تھی، لیکن صداقت عباسی ان سے زیادہ رو رہے تھے اور وہ اتنی تکلیف میں تھے۔ جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے بیان حلفی دینے کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ 1 دن پہلے فردوس شمیم نقوی نے بیان حلفی دیا تھا، قرآن پاک پر حلف دیا تھا کہ عمران خان نے ہمیں کبھی انتہا پسندی یا فوج یا اداروں کے خلاف نہیں ورغلایا، نہ ان کا یہ بیانیہ ہے، وہ ہمیشہ پرامن ایک سیاسی جماعت کے طور پر وہ کام کرتے آئے ہیں، اور وہ اس وجہ سے دے رہے ہیں۔ علی امین گنڈاپور کا بیان آ گیا ہے، علی نواز اوان کا آ گیا ہے، جو موجودہ سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ان کا آ گیا ہے، اور فرحت حسین شاہ، باقی جو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے وہ ساری، چونکہ اب تک دیکھا جا چکا ہے کہ پہلے ان کا معاملہ ہوا، عثمان ڈار کا سامنے آ گیا، پھر صداقت عباسی کا سامنے آ گیا، پھر اب کہا جاتا ہے جی کہ فروخ حبیب کا بھی کوئی ایسا سلسلہ ہونے جا رہا ہے۔ تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ یہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ عمران خان کے خلاف ہمارا قرآن پاک پہ حلفاً یہ بیان ہے، جتنے روپوش رہنما ہیں، اس کے بعد اگر کوئی سٹیٹمنٹ آتی ہے تو وہ ہماری سٹیٹمنٹ نہیں ہوگی، ہماری سٹیٹمنٹ یہ ہے جو ہم قرآن پاک پر حلف دے کر آپ کو بتا رہے ہیں، اس کے علاوہ ہماری اور کوئی سٹیٹمنٹ نہیں ہے۔ تو اب یہ ایک سلسلہ بہرحال شروع ہو گیا ہے۔ دوسری جانب اٹک سے اڈیالہ جیل منتقلی پر پاکستان تحریک انصاف کے درخواست دائر کی تھی، 2 درخواستیں تھیں، ایک تو یہ تھی کہ جو دھڑا دھڑ اٹک اڈیالہ جیل کے حوالے سے اڈیالہ جیل میں جو جیل ٹرائل ہے اس پر نوٹیفیکیشن جاری کیے جاتے ہیں، ان کو کالعدم قرار دیا جائے۔ دوسری استدعا یہ تھی کہ جو 12 ستمبر کو آپ نے ہماری ان درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کیا تھا، مہربانی کر کے وہ سنا دیں۔ سائفر کیس کے جیل ٹرائل اور جج تعیناتی کے خلاف عمران خان کی جلد فیصلہ سنانے کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے کہا کہ جناب والا اس میں ان کو بتایا گیا شیر افضل مروت کی جانب سے کہ سائفر کیس کا ٹرائل شروع ہو گیا ہے لیکن ہماری درخواست پر ابھی فیصلہ نہیں آیا۔ شیر افضل مروت نے کہا کہ پیر کو پھر جیل سماعت کے لیے سائفر کیس مقرر کیا گیا ہے، مہربانی کر کے آپ فیصلہ سنا دیں۔ انہوں نے کہا میں جلدی کر دیتا ہوں۔ عامر فاروق صاحب نے فرمایا کہ آپ بے فکر ہو جائیں، میں جلدی کر دیتا ہوں۔ 12 ستمبر کا فیصلہ اور 9 اکتوبر کو سماعت ہے، 9 اکتوبر کو بھی فیصلہ نہیں سنایا جائے گا، 1 مہینہ تو ہو جائے گا۔ عدالت نے کہا، چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے کہا میں جلدی کر دیتا ہوں، پیر کو تو نہیں لیکن 2-3 دن میں فیصلہ کر دوں گا۔ اب پیر سے 2-3 دن تو پہلے رہتے ہیں تو کہتے ہیں پیر والے دن تو فیصلہ نہیں دوں گا، لیکن پیر کے بعد 2-3 دن میں فیصلہ دے دوں گا، 12 ستمبر والا محفوظ فیصلہ۔ اور اب جو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے چیلنج کیا گیا ہے اس کو بھی اسی میں اگر شامل کر لیا جائے۔ ساتھ جج صاحب کی جانب سے یہ پوچھا گیا کہ میڈیا کے اوپر یہ بار بار بات کی جا رہی ہے کہ آپ لوگ ناخوش ہیں
جیل منتقلی کے حوالے سے۔ تو آپ کی درخواست تھی جس کو میں نے منظور کی، اب آپ کو کیوں آپ ناخوش ہیں؟ انہوں نے کہا جناب آپ نے کہا تھا بیٹر کلاس کا، آپ نے حکم دیا تھا، آپ کے حکم پر عمل درآمد ہی نہیں ہوتا۔ انہوں نے ہم تو آئے تھے بی کلاس کے لیے، وہ تو سی کلاس میں انہوں نے عمران خان کی تذلیل کی جا رہی ہے۔ تو جب آپ کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوگا تو ہم گلہ ہی کریں گے، شکوہ ہی کریں گے، اور ہم کر کیا سکتے ہیں؟ تنقید ہی کریں گے، اور تو ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو جج صاحب نے کہا جی کہ وہ لطیف کھوسہ صاحب نے بشرا بیگم کی درخواست پر موقف اپنایا تھا، بیٹر کلاس بھی ملے گی، اور میں نے اس کے اوپر نوٹس کر دیا ہے۔ وہ اگلے ہفتے پھر جب سماعت کے لیے مقرر ہوگی تو تب بھی جا کے کوئی معاملہ بنے گا۔ پاکستان مسلم لیگ نون چونکہ پہلے ان کے بندے نہیں پورے ہو رہے، جو کچھ شادرہ میں ہوا، جو کچھ شہباز شریف کے جلسوں میں ہوا، حمزہ شہباز کا، پھر شہباز شریف کو لوگوں نے روک کے جو برا بھلا کہا۔ اب گجرات کے سابق میئر ہیں، سابق میئر گجرات اپنے سمیت اپنے جو مسلم لیگ نون کے گجرات کے یونین کونسلوں کے چیئرمین ہیں اور کونسلرز ہیں، ان تمام کے ساتھ پورے دھڑے کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں مسلم لیگ کاف میں۔ سابق میئر گجرات طاہر مانڈا نے نون لیگی کونسلرز اور عہدیداروں سمیت کاف لیگ میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ باقاعدہ طور پر پاکستان کاف لیگ ہاؤس لاہور میں تقریب منعقد ہوئی اور چودھری شافی حسین نے نئے ساتھیوں کو خوش آمدید کہا، اور انہوں نے کہا کہ طاہر مانڈا کی گجرات کے لیے خدمات کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ وہ اور ان کے ساتھی اور ہم سب مل کر گجرات کی ترقی کے لیے اپنی دن رات محنت کریں گے۔ یہ بہت بڑا جھٹکا ہے، اور وہ بھی تب جب نواز شریف نے آنا ہے اور ان کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرنے کی تگ و دو کی جا رہی ہے، 1 to 5 دینے تک کی بات کی جا رہی ہے۔ ایسے میں اتنے بڑے جی ٹی روڈ کے مانڈا جو ہے، یہ جی ٹی روڈ کے سینئر رہنماؤں میں آتے تھے مسلم لیگ نون کے، اور وہ اپنے پورے دھڑے کے ساتھ مسلم لیگ نون چھوڑنے کا اعلان کیا ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا دھچکا ہے مسلم لیگ نون کے لیے، اور اسپیشلی نواز شریف سے آنے سے پہلے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف کے آنے سے عوام کو تو کوئی اطمینان ہونا نہیں ہونا، جس کا کوئی چانس نہیں ہے، ان کے اپنے لوگوں کو ہی کوئی اعتماد یا اطمینان نہیں ہے، اور انہوں نے نواز شریف کا واپسی کا سن کے بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔